الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، الحمدللہ ہمارا پروگرام اللہ کا پیغام مومنوں کے نام میں آج انشاءاللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102 کا ہم مطالعہ کریں گے۔ رب کائنات اہل ایمان کو مخاطب فرما کر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو جیسے کہ اس کی نافرمانی سے بچنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، اور ہرگز نہیں مرنا، ہرگز تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر اس حالت میں کہ تم اس کے فرما بردار ہو، حالت اسلام میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ یہ آیت مبارکہ تقوی کے موضوع پر قرآن حکیم کا ضرورت السلام ہے۔ تقوی ایک باطنی کیفیت کا نام ہے۔ جتنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف، اس کی خشیت انسان کے دل میں پیدا ہوگی، اتنا زیادہ اس کا عمل جو ہے وہ درست سے درستر ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا قرآن حکیم میں اس تقوی کے حوالے سے جو اہمیت دی گئی ہے، اس کو بیان کیا گیا، اس کو اپنے ذہن میں ایک مرتبہ پھر تازہ کر لیجئے۔ 67 مرتبہ قرآن حکیم تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن یہاں پر سب سے زیادہ تاکیدی انداز ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی ایسے اختیار کرو جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں اس کی تفصیلات آتی ہیں، تفاسیر میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو واقعہ یہ ہے کہ جو اس قرآن کے اصل مخاطب تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ یہ آیت مبارکہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ایسے اختیار کرو جیسا کہ اس کی تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ انسان کے لیے کہ اس کا حق ادا کرے؟ ظاہری بات ہے کہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے رب کائنات کا حق ادا کیا جائے تقوی اختیار کرنے کا، اور ظاہری بات ہے انسان کمزور ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان سے کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ لہذا جب سوال کیا گیا تو سورہ تغابن کی آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ ہے قرآن حکیم کا ایک انداز، شفقت کا انداز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ پہلے حکم دیا جو لوگ ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی ایسے اختیار کرو جیسے کہ پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہ سورہ تغابن میں آیت مبارکہ آتی ہے، اللہ کا تقوی اتنا اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، مقدور بھر اللہ کی نافرمانی سے بچو، جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔ ہاں غلطی ہو جائے، انسان سے گناہ ہو جائے، جذبات میں، ماحول کی وجہ سے، تو اس میں بہت زیادہ انسان پریشان نہ ہو۔ یہ جو انسانیت ہے، آدمیت کیا ہے؟ آدمیت اور انسانیت یہ ہے کہ انسان سے اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے تو اپنے رب سے معافی مانگے، اپنے رب کے سامنے گردن جھکائے، آنکھوں میں آنسو ہو ندامت کے، شرمندگی ہو، ماتھے پہ جب پسینہ آتا ہے، آنکھوں میں جب آنسو آتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو 2 قطرے بہت پسند ہیں۔ نمبر 1 ندامت کا قطرہ، آنسو کا قطرہ جو بندہ مومن کی آنکھوں میں آتا ہے۔ جب انسان روتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے، اس کی ہیبت کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ کے نام میں جہاد کرتے ہوئے بندہ مومن، اس کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال حق تقاتہ ہی میں یہ بات شامل ہے کہ انسان پوری زندگی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے، ہر طرح کی جو ایفرٹس ہو سکتی ہیں، جو صلاحیتیں ہو سکتی ہیں وہ لگائے، لیکن پھر بھی اگر غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رب مان کر اس کے سامنے شرمندہ ہو، احساس ندامت ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا انسان کی بہت پسند ہے۔ اور جیسے پچھلے دروس میں نے عرض کیا تھا کہ آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی ہے، سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے اس کی تفصیل بیان کی ہے
تو آدم سے جب خطا ہوئی علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کو جو اصل احساس تھا وہ احساس ندامت تھا. رب کائنات سے انہوں نے معافی مانگی. الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے کن الفاظ میں اللہ پاک سے معافی مانگی جائے. اللہ سبحانہ وتعالی ہی نے وہ الفاظ سکھائے. فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے. رب نے آدم کو کچھ کلمات سکھائے. فتاب علیہ، اور ان کی جو غلطی تھی، جو ان سے خطا ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پہ نظر کرم فرمائی اور اس خطا کو معاف فرما دی. تو حق تقاتی ہی میں یہ بات شامل ہے کہ انسان مقدور پر کوشش کرے، جتنی استطاعت ہو سکتی ہے کوشش کرے نافرمانی سے بچنے کی. لیکن اگر پھر بھی غلطی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے. لہذا حق تقاتی ہی میں اس بات کو مزید سمجھیے کہ تقوی محض یہ نہیں ہے کہ انسان مسجد میں جا کر بڑا متقی پرہیزگار نظر آ رہا ہو. یہ بعض اوقات انسان کو نفاق تک لے جاتی ہے بات، کہ انسان بناوٹی طور پر انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ متقی پرہیزگار بنا رہا ہو. مسجد میں گئے تو پائچے بھی اوپر ہیں ٹخنوں سے اوپر، اسی طرح سنت کے مطابق سر بھی ڈھپا ہوا ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے سنت کے مطابق، اور مسجد میں جا کر اللہ اکبر کہہ کے نماز بھی ادا کی جا رہی ہو. گویا بہرحال تقوی کا ظاہر تو یہ ہے، تقوی کے ظاہری اعتبار سے یہ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ ضروری چیزیں ہیں. لیکن ایک تقوی کا ظاہر ہے، ایک تقوی کا باطن ہے. ہم نے آج تقوی کے ظاہر ہی کو اصل تقوی سمجھ لیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق حضور نے اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ فرمایا 3 مرتبہ، اور فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا. تقوی اصل میں یہاں ہوتا ہے، دل میں اس بات کا احساس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں حاضری دینی ہے. اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اللہ پاک سن رہا ہے، اللہ کی جناب میں حاضری دینی ہے، اللہ پاک ہم سے حساب لے گا ایک ایک معاملے کا. اس احساس کا نام تقوی ہے. اگر اس احساس کا ایک مستقل کیفیت انسان پر طاری ہو جائے تو بہرحال یہ ہے مطلوب کہ ساری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا جائے اور ہر نافرمانی سے بچا جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. یعنی مسجد میں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، کاروبار کرتے وقت بھی اللہ پاک کی نافرمانی سے بچا جائے، اسی طرح شادی بیاہ کا موقع آ جائے اس موقع پر بھی اللہ پاک کی نافرمانی سے بچا جائے. یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح کے موقع پر قرآن حکیم کی 4 آیات تلاوت کیا کرتے تھے. 4 آیات تلاوت کرتے تھے اور 4 مرتبہ اس میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ نکاح کی محفل ہو رہی ہے، اس میں خاندان نیا وجود میں آ رہا ہے، ان کو تذکیر و یاد دہانی کروائی جا رہی ہے. پہلا مقام سورہ آل عمران آیت نمبر 102 ہے، دوسرا مقام سورہ نساء کی پہلی آیت، تیسرا مقام سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71. 4 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ خاندانی معاملات درست ہو ہی نہیں سکتے، خاندانی معاملات درست چل ہی نہیں سکتے جب تک شوہر میں اور بیوی میں خدا خوفی نہ ہو. اگر خدا خوفی نہیں ہوگی معاملات درست چل ہی نہیں سکتے، فرائض اور حقوق کی ادائیگی ممکن ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں ان آیات مبارکہ کی تلاوت کیا کرتے تھے. رب کائنات نے مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی ایسے اختیار کرو جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن، اور ہرگز نہیں مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر حالت فرما برداری میں، حالت اسلام میں. اس حوالے سے الحمدللہ یہ جو بات بیان کی گئی کہ ساری زندگی اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، اس میں خاندانی زندگی بھی آئے گی، کاروبار بھی آئے گا، معیشت بھی آئے گی، معاشرت بھی آئے گی. ساری زندگی سے مراد حق تقاتی سے مراد 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مس شدہ جو تصور دین ہے اس کی وجہ سے ہوا کیا ہے، اس تقوی کا ایک محدود تصور ہمارے ذہنوں میں، اور اس محدود تصور کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم بعض باتوں میں تو بڑے سینسٹیو، بڑے حساس ہیں، اور بعض بڑے بڑے گناہ وہ ہیں جس کو ہم دھڑلے سے کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک خاتون ہے جس کو رب کائنات نے پردے کے احکامات دیے. عورت کی اصل عظمت کیا ہے؟ عورت کی اصل عظمت اور وقار اس میں ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں قرار پکڑیں اور دور جاہلیت میں جس طرح عورتیں بناؤ سنگار کر کے پھرا کرتی تھیں، اپنے حسن کا اظہار کیا کرتی تھیں، وہ ایسا نہ کریں. عورت کی اصل عظمت اور وقار اسی میں ہے.
گویا پردے کے احکامات، سطر کے احکامات، حجاب کے احکامات ہیں جو اللہ پاک نے عطا فرمائے عورت کو، مسلمان عورت کو، مومنوں کو۔ انشاءاللہ اس آیت کے حوالے سے ابھی سلسلہ کلام جاری رہے گا۔ کچھ دیر کے لیے ہم وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ وقفے میں جانے سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 پر گفتگو چل رہی تھی۔ رب کائنات نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا۔ ہمارا پروگرام اللہ کا پیغام مومنوں کے نام اور اہل ایمان کو خصوصی ہدایات جو دی گئی ہیں اس کا الحمدللہ یہاں پر بیان چل رہا ہے۔ رب کائنات نے مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی ایسے اختیار کرو جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، اور ہرگز نہیں مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر حالت فرما برداری میں، حالت اسلام میں۔ اس حوالے سے الحمدللہ یہ جو بات بیان کی گئی کہ ساری زندگی اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، اس میں خاندانی زندگی بھی آئے گی، کاروبار بھی آئے گا، معیشت بھی آئے گی، معاشرت بھی آئے گی۔ ساری زندگی سے مراد، حق کا تقاتی سے مراد 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مس شدہ جو تصور دین ہے اس کی وجہ سے ہوا کیا ہے، اس تقوی کا ایک محدود تصور ہمارے ذہنوں میں، اور اس محدود تصور کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم بعض باتوں میں تو بڑے سینسٹیو، بڑے حساس ہیں، اور بعض بڑے بڑے گناہ وہ ہیں جس کو ہم دھڑلے سے کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک خاتون ہے جس کو رب کائنات نے پردے کا احکامات دیے۔ عورت کی اصل عظمت کیا ہے؟ عورت کی اصل عظمت اور وقار اس میں ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں قرار پکڑیں، اور دور جاہلیت میں جس طرح عورتیں بناؤ سنگار کر کے پھرا کرتی تھیں، اپنے حسن کا اظہار کیا کرتی تھیں، وہ ایسا نہ کریں۔ عورت کی اصل عظمت اور وقار اسی میں ہے۔ گویا پردے کے احکامات، سطر کے احکامات، حجاب کے احکامات ہیں جو اللہ پاک نے عطا فرمائے عورت کو، مسلمان عورت کو، مومنوں کو۔ اب اللہ کے ان احکامات پر تو عمل نہیں کیا جا رہا، نہ حجاب کے احکامات پر عمل ہو رہا ہے، نہ سطر کے احکامات۔ آج کل تو سطر کا معاملہ بھی بڑا حساس ہوتا جا رہا ہے، اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اب خاندان کی طرف سے ایک پریشر ہے۔ اللہ کی شریعت میں یہ حکم ہے کہ عدت ادا کی جائے۔ عدت پوری کیسے ہوگی؟ بہرحال یہ ایک بڑے عجیب معاملہ ہے کہ عدت میں 4 مہینے 10 دن تک اس عورت کو قید کر کے رکھا جاتا ہے، وہ گھر سے نکل ہی نہیں سکتی، گھر کے اندر والے کمرے میں جا کر بیٹھے گی، اور جیسے ہی عدت پوری ہوگی وہ ظاہری بات ہے وہ پردہ تو کر ہی نہیں رہی، پہلے جو اللہ کے حکم ہے وہ عدت ختم کرنے کے بعد وہ آزاد ہے۔ یہ تصور تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے کہ پہلے اللہ کے دین پر عمل کیا جائے، اس میں پردے کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ ہاں شریعت کا حکم ہے عدت کا، تو عورت عدت گزارے گی، اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، لیکن عدت گزارنے کے بعد بھی وہ شریعت کے احکامات پر عمل کرے گی اور پردے کے احکامات پر عمل کرے گی۔ یہ اصل میں حق کا تقاتی ہی کہ منافی کے انسان بعض باتیں اللہ کی مان رہا ہو، بعض نہیں مان رہا ہو۔ آگے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس آیت میں جو ترغیب دلائی گئی ہے، واقعہ یہ ہے کہ انسان کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں خدا نہ خواستہ انسان کوئی ایسا عمل نہ کر رہا ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی ہو، اور اس دوران موت آ جائے۔ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا موت کس کی کس وقت آ سکتی ہے۔ یہ تو رب کائنات نے ہم سب کے لیے وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور وہ وقت آ کے رہے گا۔ جو ملک الموت ہیں ان کو پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ انسان کی جان کب نکالنی ہے، لہذا خدا نہ خواستہ کوئی ایسا عمل انسان نہ کر رہا ہو جو نافرمانی کا ہو۔ مثال کے طور پر یہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت کا معاملہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کا معاملہ ہے، وہ ہے سودی لین دین۔ لہذا اگر خدا نہ خواستہ میں اللہ پر ایمان رکھ کر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، میرے معاملات سود پر ہیں، کاروبار میں نے سود پہ کیا ہوا ہے، سود پر قرض لے کر میں اپنی بلڈنگیں بنا رہا ہوں، میں اپنی کاریں خرید رہا ہوں، میں اپنے کاروبار کو ایکسٹینشن دے رہا ہوں۔ اب سوچئے ذرا، بڑے غور سے اس بات کو سنیے گا، موت کا پروانہ آ گیا تو میرا جو بینک بیلنس ہے، جو میری کوٹی ہے، جو میرا بنگلہ، وہ میرے کسی کام کا نہیں، وہ ہو گیا ورثاء کا، وارثوں کا۔ اب انہوں نے تو عیاشیاں کرنی ہے اس پیسے سے، اگر میں نے تربیت نہیں کی خدا نہ خواستہ، اور میں نے اس مصیبت کو جھیلنا ہے جو میں نے قرض لیا ہوا تھا سود پر یا دیا ہوا تھا اور اس معاملات کو چلا رہا تھا۔ کتنا بدنصیب ہے وہ شخص۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جو زندگی کی امید پر توبہ کو ڈیلے کرتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، نافرمانی کرتا ہے کہ ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، اور توبہ کو ڈیلے کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ جیسے کہ بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا، اور ایک مقام پر رب کائنات نے فرمایا کہ دیکھو من قبل ان یاتی احدکم الموت،
اس سے پہلے پہلے کہ تم پر موت کی کیفیت آ جائے، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر وہ چیخیں اور چلائے اور کہیں اے رب میرے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے۔ مہلت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نہیں، لہذا اگر سودی لین دین چل رہا ہے تو ابھی ہمیں موقع ہے، موت ملک الموت کے آنے سے پہلے پہلے ہم توبہ کر لیں اور اپنی جو معاشی معاملات ہیں اس کو درست کر لیں، کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ بدبخت ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے، خود سود پر لین دین کر کے دوسروں سے مراد بیوی بچے ہی ہیں۔ انسان عام طور پر اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے نافرمانی کرتا ہے۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا تھا جو رشوت لے رہے تھے، بھائی آپ کو معلوم ہے رشوت دینے والا لینے والا دونوں کے دونوں جہنمی ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، پھر کیوں لے رہے ہو؟ الفاظ اس کے تھے کہ بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اور یہ جو تنخواہ حکومت ہمیں دیتی ہے اس میں ہمارے گزر بسر پورا نہیں ہو رہا، مہنگائی اتنی ہے لہذا ہم رشوتیں لے رہے ہیں تاکہ اپنی بیوی بچوں کے معاملات کریں۔ اور حقیقت حال یہ ہے کہ انسان جتنے بھی نافرمانی کے کام کرتا ہے، خاص طور پر مالی معاملات میں، اکثر و بیشتر اپنی بیوی اور بچوں کے لیے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے ہم سب کو متوجہ کیا ہے، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، یہ تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں، ان کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اگر تم اپنے آپ کو گروی رکھوا رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو، تو یہ تو تمہارے دشمن ہو گئے۔ تم ان سے محبت میں وہ کام کر رہے ہو، ان کی محبت نے تمہیں اللہ سے اور آخرت سے غافل کر دیا۔ تو ولا تموتن، ہرگز نہیں مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو۔ موت کا تذکرہ سن کے بہرحال انسان پریشان ضرور ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اگر معاملات درست نہیں ہے تو موت تو پھر سمجھیے کہ خوفناک صورتحال بن سکتی ہے۔ لیکن اگر معاملات درست ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ دین پر عمل کیا جا رہا ہے، تو یہ موت بندہ مومن کے لیے تحفہ ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے اس کے چہرے پر۔ کیوں؟ کیونکہ موت کے بعد ملاقات کس سے ہوگی؟ موت کے بعد اپنے رب سے ملاقات ہوگی، رب سے ملاقات ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر سورۃ الکہف کی آخری آیت میں رب کائنات نے فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ بخاری شریف میں روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، جو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا متمنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتا، اور جو کوئی نہیں ملنا چاہتا، بمانے نافرمانی کر رہا ہے، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، انسان نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، اور واقعتاً یہ ہے کہ اسی دوران موت آ جائے تو یہ موت پھر اسلام کی اور فرما برداری کی موت نہیں۔ ایک بڑے مشہور شاعر ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کسی شاعری کی محفل میں تھے، وہاں شراب چل رہی تھی اور شراب پی رہے تھے، شراب پیتے ہوئے وہاں سے نکلے ہیں اور گرے ہیں ایسی جگہ، نالی میں گرے ہیں، وہیں پر موت آ گئی۔ اب آپ بتائیے یہ کون سی موت ہے؟ بظاہر تو مسلمان ہیں، قانونی اعتبار سے مسلمان ہیں، نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی، اسی طرح ان کی وراثت بھی تقسیم ہوگی، لیکن حقیقی اعتبار سے یہ کیسی موت ہے؟ شراب کے حالت میں انسان اگر مر جائے خدا نہ خواستہ تو یہ فرما برداری کی موت تو نہیں۔ اسی طرح بے حیائی اور فحاشی، زناکاری انسان کر رہا ہو خدا نہ خواستہ، آنکھوں کا زنا کر رہا ہے یا عملی طور پر کوئی برا عمل کر رہا ہے، اور اس دوران موت آ جائے تو کیا یہ فرما برداری کی موت ہے؟ اسی طرح کسی کا دل دکھایا ہوا ہے، ماں باپ کا دل دکھایا ہوا ہے، نافرمانی کر کے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے، ماں باپ اس سے ناراض ہوں خدا نہ خواستہ، اور انسان پر موت کی کیفیت آ جائے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے، اور ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوگی جس کی ماں اور اس کا باپ اس سے ناراض ہو۔ لہذا ماں باپ کو اس نے ناراض کیا ہوا ہے، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور ماں کے قدموں تلے تو جنت قرار دی گئی، الجنت تحت اقدام الامہات، لیکن اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے، نافرمانی کر کے ماں باپ کا دل دکھایا، اس دوران موت آ گئی۔ یہ موت فرما برداری کی موت نہیں ہے۔ دعا کریں رب کائنات سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ساری زندگی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کا حاصل بھی تقوی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک عزت کا معیار تقوی، ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حاصل ہوگی تقوی کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوگی تقوی کی بنیاد پر، اسی طرح نیک اعمال قبول ہوں گے تقوی کی بنیاد پر۔
انما یتقبل اللہ من المتقین، سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں حابیل کا جو سٹیٹمنٹ نقل کیا گیا ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ تم نے بھی قربانی دی، میں نے بھی دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تو جو متقین ہیں ان کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ اب آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، تقوی ساری زندگی کا مطلوب ہے، لہذا اگر تقوی ہے، خدا خوفی ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ ہے، تو انسان کے سارے اعمال قابل قبول ہوں گے۔ علم حاصل کرے گا خدا خوفی کے ساتھ تو یہ علم اس کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا، اور اگر خدا خوفی نہیں ہے، اپنے آپ کو عالم بنانا، عالموں کے درمیان بیٹھنا، عالموں کے درمیان واہ واہ کروانا اگر مطلوب ہے تو یہ علم فساد بن جائے گا، سہانے رو بن جائے گا اس شخص کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسا عالم جو بے عمل ہو، قیامت کے دن اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح علم تو بہت زیادہ دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، علم کے مطابق عمل نہیں ہے، یہ اور تقوی کے منافی ہو گیا کہ عمل بھی انسان کا علم کے مطابق ہونا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ سمندر کے برابر علم ہو لیکن عمل قطرے کے برابر بھی نہ ہو تو یہ علم فساد بن گیا، مصیبت بن گیا۔ اسی طرح عمل تو ہے، اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے، زکوٰۃ، صدقات اور خیرات، اور لیکن اخلاص نہیں ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، یہ بھی تقوی کے منافی ہے۔ لہذا علم ہو، اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو، اور اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے عمل کیا جا رہا ہو، تو انشاءاللہ یہ تقوی کا حق ادا ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ اللہ پاک اس کے لیے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اللہ